اسے ہی کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ کیا کسی نے اللہ کے رسول کی پیدائش کا انکار کیا ہے؟ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن پیدائش سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس دن عید بھی منانی ہے؟ بلکہ اس میں تو بریلویوں پر رد ہے جو آپ کو بشر نہیں مانتے۔ اگر بشر نہیں تھے تو پیدا کیسے ہوئے؟ کب ایجاد ہوئی؟ 4 صدی ہجری میں فاطمیین، عبیدیین، جو کرامتہ اور غالی شیعوں کا ایک طبقہ تھا، کرامتہ کا، جن کو باطنیہ کہا جاتا ہے، ان کا وجود ہی اس مقصد کے تحت ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کرامتہ وہی ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں گھس کر داخل ہو کر طواف اور عبادت کرنے والوں کا قتل عام کیا تھا، خون بہایا تھا، حجر اسود کو اٹھا کر مصر لائے تھے، تقریباً کم و بیش 20 سال تک رکھا رہا۔ ان کرامتہ عبیدیین حکام کی ایجاد کردہ یہ بدعت ہے، 12 ربیع الاول کو عید کی اور جشن کی شکل دینے والی۔ اس کے ان کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو، سنیوں کو دھوکہ دے کے دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم دین کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتے ہیں، جبکہ وہ دین کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ تو اپنی شخصیت اور امیج کو بہتر بنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور اس تناظر میں دین کا حلیہ بگاڑ کر اپنے باطل عقائد اور افکار کو لوگوں میں رواج دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ جہاں تک آج کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ الٹی سیدھی بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم عید میلاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے ذکر کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ربیع الاول میں آپ کو یاد کیا، آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کے دامن کو پکڑنے کا اعلان اور نعرہ لگایا اور اس کے بعد بھول گئے۔ جی نہیں، ہوش سنبھالنے کے بعد اگر ہم کو اور آپ کو اسلام اور دین پر قائم رہنا ہے تو کوئی دین، کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ، کوئی نیکی، دین کا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی نیت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کیا جائے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ ہر عمل کو کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کو دیکھنا ہے۔ سال کے کسی دن، کسی خاص موقع پہ بھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے سال کے کسی بھی دن بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ عید میلاد 12 ربیع الاول کی اس فضیلت کو جو آج کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم چھٹیاں مناتے ہیں، کاروبار بند رکھتے ہیں، جشن مناتے ہیں شیعوں، کرامتہ، باطنیہ کی اتباع میں۔ ہاں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تعظیم میں، ان آپ کے حقوق کی ادائیگی اور فہم میں ان صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے معیار قرار دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم صحابہ کرام، مراد صحابہ کرام اس وقت ایمان والے وہی تھے، جس طرح تم ایمان لائے دوسرے بھی لے آئے تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک جو پڑھی جانی ہے اور ہدایت کا نوشتہ ہے، اسے قیامت تک کے لیے بتایا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ ہمیں ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا ہے تو ویسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ نے لایا۔ قرآن کی آیتیں صاف صاف اعلان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، انصار مہاجرین سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ راضی ہو گیا تو مطلب ان کے عقیدے سے، ان کے منہج سے، ان کے دین سے، ان کی عبادات سے، ان کی زندگی کے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ مجموعی طور سے کہا جاتا ہے، انفرادی طور سے وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، لیکن مجموعی طور سے ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کی عبادت، ان کا عقیدہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جس سے اللہ راضی ہے ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے، یا جو فاطمیہ اسلام دشمنوں نے جسے ایجاد کیا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ کتنی صاف ستھری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ہیچ پیچ، کوئی الجھاؤ، کوئی پوشیدگی نہ سمجھ میں آنے والی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ صحابہ کرام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کے ایمان کو، منہج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا عنوان بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ کون سا ہوگا؟ جس پر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں یعنی سنت، اور جس پر میرے صحابہ یعنی جماعت ہے۔ اس سنت اور جماعت کو ماننے والے اہل السنہ والے، یہاں ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو بولتے ہیں نا، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل بدعت ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجیے۔ کوئی ان کو عالم اسلام میں اہل السنہ نہیں کہتا، اہل الحدیث کو کہتے ہیں۔ تو جو رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی نجات یافتہ گروہ ہے۔ اب ایک موٹا سا، چھوٹا سا، سادہ سا سوال، ابھی ہم نے جو تمہید بیان کی
کہ عید میلاد کی جو حیثیت آج لوگ منا رہے ہیں، جشن کی، محفل میلاد کی، اس میں بہت سارے خرافات کی، اس کا شریعت میں کوئی عطا پتہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں؟ ابھی بات کی باتیں جانے دیجیے. صحابہ کرام نے اس کو اختیار نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حدیث میں جس میں یہ کہا گیا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، تو یہ جشن میلاد منانے والے صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں کیا؟ تو پھر نجات پانے والے گروہ کی علامت اس میں ہے یا نجات نہ پانے والے گروہ کی علامت ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے، کلیئر بات ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں عید میلاد النبی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ صحابہ کرام نے، اور نہ ہی تابعین نے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ سنت کا علم رکھتے تھے اور ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے.